شالوم علیکم، بارک شام شیخ، ہاللویہ۔ اچھا، آج آپ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 20 باب اور پہلی 5 آیات۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں ہتھاگڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے ہتھاگڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کی سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا، جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک کہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ ہاللویہ۔ جی پڑھیں۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے قائد ہوں گے اور ان کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں۔ ہاللویہ جی، بارک شام شیخ۔ بہت ساری باتیں ہیں مکاشفہ 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کے پاس زنجیر بھی ہے اور ابلیس کو باندھنے کا اختیار بھی ہے۔ اور یہ فرشتہ کیا کرتا ہے کہ ابلیس جو اژدہا بھی کہلاتا ہے، پرانا سانپ بھی کہلاتا ہے، شیطان بھی کہلاتا ہے، اسے باندھتا ہے اور 1000 برس کے لیے اتھا گڑھے میں قید کر دیتا ہے، اور پھر اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس نے 1000 برس سے پہلے یہاں سے نہیں نکلنا۔ کئی دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جی خداوند یسوع المسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا کلیسیا ذکر کرتی ہے، تو اس کا حوالہ کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ مکاشفہ میں اس کا حوالہ ہے 20 باب میں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی آئے گی، اور خداوند یسوع المسیح بادشاہ اور کاہن ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا اور سردار کاہن بھی ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے پرانے عہد نامے سے ہی۔ تو یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ اب ایک فرشتہ جو ہے وہ ابلیس کو باندھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے۔ تو عام طور پہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس بڑا کوئی طاقتور ہے اور بڑا، اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ یہ صرف میں نہیں سمجھتا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، نہ بائبل بتا رہی ہے، نہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے کوئی فوج لانی پڑے۔ ایک فرشتے کو خداوند یہوشع عمشک نے بھیجا اور اس نے آگے اسے پکڑ لیا اور اتھا گڑھے میں بند کر دیے۔ اتھا گڑھے کو انگریزی میں کہتے ہیں باٹم لیس پٹ، یعنی ایسی جگہ پہ قید کرنا جہاں پہ کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ کائنات تو لامحدود ہے، اور وہ زمین سے نیچے پھینک دیا جائے گا اور 1000 برس تک وہ واپس نہیں آ سکے گا۔ یہ اتھا گڑھا جو ہے یہ خداوند کی حضوری سے دوری ہے، اس کے چہرے سے دوری ہے، اور موت کی حالت میں ہونا ہے۔ اس نے اسے فرشتے نے 1000 برس کے لیے باندھ دیا ہے۔ آگے پھر ذرا دوبارہ پڑھیں کیا لکھا ہے۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ ہاں جی، اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ 1000 سال کے بعد دوبارہ کھولا جائے۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو ابھی ہونے والی ہیں۔ اور ایک خاص بات اور، اس کے ناموں پر آپ غور کریں
اس میں ایک نام شیطان بھی ہے. تو اکثر لوگ عبرانی کے لفظ شیطان سے بھی صحیح طرح واقف نہیں ہیں. شیطان عبرانی میں کہتے ہیں مخالف کو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو کسی کا مخالف ہے وہ ابلیس ہی ہو، وہ عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. تو جب کسی کو شیطان کہا جاتا ہے لازمی طور پہ وہ ابلیس نہیں ہوتا، لیکن مکاشفہ میں لازمی طور پہ یہ شیطان کا لفظ ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور شیطان کا لفظ جو ہے وہ آپ پیدائش کی کتاب کے شروع کے جو 3 ابواب ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو، سانپ کو شیطان کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ تو جب شیطان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ابلیس ہی ہوتا ہے، لیکن عبرانی میں یہ شیطان جو لفظ ہے وہ کسی بھی مخالف کو بھی کہا جا سکتا ہے ابلیس کے علاوہ. تو یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ایک ریفرنس یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی خداوند یسوع المسیح نے مقدس پطرس رسول کو یہ کہہ دیا کہ آئے شیطان مجھ سے دور ہو. تو یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بات کی مخالفت کر رہا ہو، اگر حق بات کو اس وقت غلط کہہ رہا ہو، کیونکہ پطرس رسول نے کہا کہ یہ دن تجھ پر آنے والا نہیں ہے، یعنی کہ تو مصلوب ہو، دکھ اٹھائے. تو یہ نیک تمنا ضرور ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح کے بیان کی یا نبوت کی نفی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئے شیطان دور ہو کا مطلب ہے کہ میری مخالفت نہ کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقدس پطرس رسول کو خداوند یسوع المسیح نے ابلیس کہہ دیا، یہ نہیں ہے مطلب اس کا. ٹھیک ہے. پالوس رسول کے بارے میں بھی اس طرح لکھا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے ایک کانٹا چبویا گیا. حوالہ یاد ہے میرا خیال ہے 2 کرنتھیوں 12 باب کی 7 ہے. دیکھیں وہاں پہ پالوس رسول کیا کہتا ہے. اسی لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دنیا کو بھی بتا رہے ہیں، دنیا میں عقل کی کمیاں ہمیں پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا ہم سے چھپی ہوئی ہے. وہ پرانے بیچارے لوگ ہوتے تھے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کیا ہے. خداوند یسوع کا فضل ہے، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں دنیا کیا ہے. اسی لیے دنیا کو ہم یہ مت دیتے ہیں کہ عبرانی سیکھ لو تاکہ تمہیں صحیح معنی آ جائیں کسی بات کے اور صحیح تم تشریح کر سکو. یہ مطلب ہے عبرانی سیکھنے کا. اگر عبرانی سیکھنے کا کسی کو بندے کو نہیں آتی عبرانی تو اسے شیطان کے صحیح معنی نہیں پتہ، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اسے کیا پتہ ہے. ہاں جی. تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کہا تھا یہ 16 باب کی 23 آیت ہے. اس نے پھر کر پطرس سے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. ہاں جی. تو جو خدا کی باتوں کا خیال نہ رکھتا ہو اور آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہو، اس انسان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ابلیس ہے. اسے ابلیس نہیں کہا گیا، یا اسے ہار نخاش نہیں کہہ دیا گیا. وہ ہار نخاش نہیں ہے، لیکن چونکہ خدا کی باتوں کا لحاظ نہیں کر رہا، انسان کی باتوں کا لحاظ کر رہا ہے، تو پھر اس سینس میں اسے مخالف کہہ دیا جاتا ہے کہ تو مخالف ہے خدا کی باتوں کا. اس لیے عبرانی میں لفظ آپ مخالف کے لیے شیطان ہے. آج کتنے لوگ یہوہ خدا کی باتوں کے مخالف ہیں. اچھا، جو بچہ شرارت کرتا ہے، شرارتی کو بھی تو شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان ہے. تو کیا اسے ہانخاش کہا جا رہا ہوتا ہے، یا اسے ازدہا کہا جا رہا ہوتا ہے، یا اسے پرانا سانپ کہا جا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اسے صرف یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مخالفت میں کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. تو مخالف کو بھی شیطان کہتے ہیں. بارہ خیال شام شیخ. اچھا آگے، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، میں تقریباً دوسرے تیسرے پیغام میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ بائبل مقدس ہائیلی ٹیکنیکل ہے، اور یہ گدھوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو تعلیمی گدھے ہیں، جو ذہنی کھوتے ہیں، ان کے لیے بائبل نہیں ہے.
یہ بڑی ٹیکنیکل ہے اور اسے ٹیکنیکلی سمجھنا ضروری ہے. بارک آشام شخص اور بغیر عبرانی کے آپ کو کیسے سمجھ آئے گی جب آپ کسی کی اساس کو نہیں جانتے لفظ کی؟ آپ اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ آپ اس کے مختلف معنی نہیں جانتے، آپ اس کے مختلف استعمالات نہیں جانتے، کیسے تشریح کریں گے؟ تو نیم حکیم خطرہ جان وبال جان بلائے جان، تو نیم حکیموں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ حوالہ ایک دفعہ اونچی بول دیں، متی 16 باب 32 16 باب 23 آیت. ٹھیک ہے جی، اگلا حوالہ پڑھیں. دوسرا کرنتھیوں 12 باب 7 آیت. اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چپویا گیا. ہاں جی ذرا رکیں. کس وجہ سے جی؟ مکاشفوں کی زیادتی کی وجہ سے. پولس رسول کو یہوہ خدا اپنے بھید پر بھید بتا رہا ہے، اور اس کو پولس رسول نے لکھا ہے مکاشفوں کی زیادتی. مکاشفے کا کیا ترجمہ مزید سلیس اردو ہوگی؟ بھید. تو یہوہ خدا جو بھید ظاہر کرتا ہے خداوند یسوع المسیح میں اپنے بندہ پولس پر، جسے ہم ربائی شاول کہتے ہیں، مقدس ربائی شاول پر ظاہر کرتا ہے، تو ان کی زیادتی کے باعث وہ کہتا ہے کہ ایک اور بھی کام ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے جی؟ میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے منہ کے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. ہاں جی، اب خداوند نے ایک اور انتظام کیا ہے. کیا؟ کہ مقدس ربائی شاول کی، جسے عام زبان میں پولس رسول کہتے ہیں، کہ اس کی مخالفت ہو. مخالفت کا کیا فائدہ ہے؟ کہ جسے بہت زیادہ مکاشفے دیے جا رہے ہیں اس میں روحانی غرور نہ آ جائے، اس میں نجات کا غرور نہ آ جائے. آج کلیسیا کو نجات کا غرور بہت ہے، اور نجات ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ نہ تو توبہ کی ہے، نہ یسوع کو شخصی نجات دہندہ مانا ہے، نہ وہ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. سارے کام تو انسانی کام کے کر رہے ہیں، وہ تو بت پرستی کے کر رہے ہیں، لیکن نجات کا غرور بہت ہے. ہم نجات یافتہ ہیں، یہ تو پھر پتہ چلے گا نا آگے جا کے. تو کیا کہ میرا بندہ پھول نہ جائے، اس کی مخالفت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں جو ہماری مخالفت ہوتی ہے اس کا بھی ایک رول ہے، ایک کردار ہے. اور وہ کردار کیا ہے؟ کہ خداوند کا بندہ، خداوند کی بندی روحانی غرور اور نجات کے غرور کا شکار نہ ہو جائے. تو مخالفت پھر ہمیں بچانے کے لیے ان دو باتوں سے. لوگ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں جی، پہلے جب ہم کرسچن تھے وہ پڑھاتے رہے جی، یہ جی پولس رسول کی آنکھیں کمزور تھیں، کہتے پتہ نہیں انہوں کوئی بیماری لگی تھی جو پولس رسول نے یہ بات کی ہے. نہیں، یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں. نہ پولس رسول کی آنکھیں کمزور تھیں، نہ اسے کوئی بیماری لگی تھی. مخالفت کو شیطان کا قاصد کہا گیا ہے، مخالفت کو کانٹا چبونا کہا گیا. دیکھیں، پڑھیں جی، دوبارہ سے پڑھیں، دوبارہ سے. اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے منہ کے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. ہاں جی. اچھا، کئی لوگوں نے اس آیت کو بڑا پکڑا ہوا جی، اور جی پولس رسول نے کہہ دیا جی شیطان کا قاصد، ٹھیک ہے، کانٹا مجھے چبویا گیا ہے. تو کیا خدا معاف کرے پولس رسول کے بعد شیطان آ گیا تھا؟ یہ گدھوں کی انٹرپریٹیشن ہے، ہماری نہیں ہے. پولس رسول اپنے مخالفوں کو شیطان کا قاصد کہہ رہا ہے.
اور جو اس کی مخالفت کی جاتی ہے اسے کانٹا چبونا کہتا ہے۔ کیوں خداوند ایسا کرنے دے رہا ہے کہ مقدس پالوس رسول مکاشفوں کی زیادتی کے باعث پھول نہ جائے؟ بارو شاشم سے مقدس پالوس رسول ربائی ہے، اور اسرائیل میں ربائی ہونا، اور خاص طور پہ پھر اس دور میں ہونا، گملییل کے دور میں، یہ عام بات نہیں ہے۔ آج ہم جانتے ہیں جب ہم مسیانک جو ہیں کہ ربائی ہونے کے کیا معنی ہیں۔ کرسچنس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ربائی ہوتا کیا ہے۔ کرسچنس تو یہ سمجھتے کوئی ان جیسا ہی کوئی جناب ٹیچر ہوتا ہوگا جیسے یہ خود ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ربائی کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو مقدس پالوس رسول ربائی ہے اپنے وقت کا، اور اس کے پاس کثرت سے بائبل مقدس کے مکاشفات ہیں۔ وہ کسٹوڈین ہے ببلیکل ریویلیشنز کا اپنے دور میں، اور جو آج وہ لکھ کے گئے ہیں مقدس رسول، آج دنیا اس پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ناکافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مکاشفہ 20 باب 4 آیت، جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے یا ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں۔ ہاں جی، پھر کیا دیکھے؟ تخت دیکھے۔ یوحنا عارف رویا دیکھ رہا ہے، خداوند یسوع المسیح یاشوا ہامشیخ رویا دینے والا ہے، رویا دکھا رہا ہے، اور یوحنا عارف کیا کہتا ہے کہ میں نے پھر تخت دیکھے، اور مقدسین اس پہ بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم جو خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم اس کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے، اور اس دنیا کی عدالت ہمارے سپرد کی جائے گی، اور ہم نے عدالت کرنی ہے۔ اور اسی لیے ایک جگہ پہ پالوس رسول لکھتا بھی ہے کہ ہم نے جنہوں نے دوسروں کی عدالت کرنی ہے، اگر ہم اپنے فیصلے غیر قوموں سے کروائیں تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے، کیونکہ آپ نے تو ساری قوموں کی عدالت کرنی ہے، تو لیکن جب آپ کا اپنا فیصلہ ہے تو آپ خود غیر قوموں کے پاس چلے جائیں، تو یہ شرم کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کچھ ہونا چاہیے، کتنا کچھ آنا چاہیے۔ آج تو عقل کی کمی کا ہی نہیں مسئلہ ختم ہو رہا زیادہ تر لوگوں میں، دنیا میں۔ ایک چیز بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اور وہ اکڑ ہے، اکڑ۔ ٹھیک ہے، کیا فرق رہ گیا ہے گدھے میں اور دوسروں میں؟ وہ بھی تو اکڑتا ہی ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اکڑ کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، تفہیم کی ضرورت ہے، اور اپنے ذاتی خیالات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہ اپنے ذاتی خیالات سنتے ہیں تو نہ دوسرے کے سنتے ہیں۔ بائبل مقدس کی بات ہمیں بتائیں جسے ہم ماننا چاہتے ہیں۔ بارہ کیا شان سے تخت لگ گئے، مقدسین خداوند یسوع المسیح کے ساتھ بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ ہاں جی، عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے ساتھ یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے۔ ہاں جی، ان کی روحوں کو بھی دیکھا، جن کے سر خداوند یسوع المسیح کی گواہی دینے کی خاطر کاٹے گئے تھے۔
آگے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر دی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک اور گروپ نظر آتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا میں ایک گروپ ہے جو اپنے ہاتھوں پر یا ماتھے پر چپ لگوائیں گے، چھاپ لیں گے 666 کی، لیکن اسی وقت ہمیں ایک اور گروپ نظر آتا ہے جو خداوند یسوع المسیح کی عبادت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے نہ تو حیوان کی یا اس کے بت کی عبادت کی ہے، نہ ہی انہوں نے چھاپ لی ہے، چپ نہیں لی، بلکہ انہوں نے اپنے سر کٹوا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دنیا میں آج کل خاص طور پہ زیادہ شور ہے کہ جی پتہ نہیں کیا دنیا کر لے گی، 666 آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا کر لے گی۔ مکاشفہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے سب کو چپ لگوا لی ہے، سب کو لگوائی، نہیں لگوائی، نہیں لگوا سکتا۔ یہ ابلیس اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا دنیا اسے پیش کر رہی ہے کہ بڑی کوئی توپ چیز ہے۔ کوئی توپ چوپ نہیں ہے، ایک فرشتے نے پکڑ کے تو 1000 سال آپ بادشاہی کے لیے بند کر دیا اسے۔ پاور اس کی کیا ہے؟ ابھی جب کووڈ-19 آیا تھا تو جب ہم خبریں پڑھتے تھے تو باہر والے یہ کہہ رہے تھے، بل گیٹس اور دوسرے اس کے ساتھی اور بڑی دنیا اس میں شامل ہے، کبھی اس پہ ایک علیحدہ بات کریں گے۔ وہ کہہ رہے تھے جی 60 to 70% آف دی ورلڈ پاپولیشن ول بی ریڈیوسڈ ٹو ڈسٹ۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے 60 سے 70% لوگ جی مر جائیں گے کووڈ سے۔ اچھا، مر گئے ہیں؟ نہیں مرے۔ کتنے مرے ہیں؟ کووڈ-19 سے دنیا میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ یاد رکھے 50 لاکھ مرے ہیں۔ کتنے؟ تو دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، 7 ارب ہے۔ اچھا، 7 ارب، 1 ارب میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ ہو تو 1 ارب ہے نا، تو 7 ارب ہے۔ تو 1 کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں؟ تو مرے کتنے ہیں؟ 50 لاکھ۔ تو 7 ارب میں سے 50 لاکھ مر گئے، کیا فرق پڑا ہے؟ اچھا، ڈنگیں بڑی ماری ہے کووڈ-19 والوں نے، یہ لانے والے بھی بےغیرت اور آگے پھیلانے والے بھی بےغیرت۔ ٹھیک ہے، ڈنگیں بڑی ماری انہوں نے کہ جی 60 to 70% آف دی ورلڈ ول بی ریڈیوسڈ ٹو ڈسٹ۔ میں نے خود پڑھا، ہو گیا۔ تو کتنا طاقتور ہے ابلیس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ویکسینیشن تو ساری دنیا کی نہیں ہو سکی، تو چپ بھی ساری دنیا کو نہیں لگنی۔ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، نہیں لگوا سکتا، اس کی اتنی پاور ہی نہیں ہے۔ یہوہ خدا کدھر جائے گا جو یہ لگوا لے گا؟ یہوہ خدا بھی تو ادھر ہی ہے نا، تو اس کے مقدسین بھی ادھر ہی ہیں۔ مقدسین تو 3 بھی ہوں تو کڑاکے نکال دیتے ہیں۔ ابھی تو کتنے مقدسین ہیں دنیا میں؟ کتنے؟ تو یہ اندازہ ہے، بے شمار ہیں۔ 3 سے تو بہت زیادہ ہیں۔ صدرک، میثق، عبدالنجو کتنے تھے؟ تو انہوں نے تو ادھر کڑاکے نکال دیے تھے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا آئے بادشاہ، ہاں جی پڑھ دیں، دانیل 3:7 ہے۔ ایک ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ ہاں جی، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہوہ خدا، وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے چھڑانے اور تجھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ آگے پڑھیں جی۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے
और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेगी। ہاں جی، تین بندے ہیں سارے. ایمان دیکھیں، غور سے ذرا سننا، میں دہرانے لگا ہوں بات. انہوں نے کہا سادہ الفاظ میں کہ اے بادشاہ، اول تو ہمارا خداوند خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تیری آگ کی بٹی سے اور تجھ سے چھڑانے پر قادر ہے. پہلی بات. دوسری، انہوں نے کہا اگر نہ بھی چھڑائے، اب اگر ہمارا خداوند یہوہ خدا ہمیں تجھ سے اور آگ کی بٹی سے نہ بھی چھڑائے تو بھی تیری سونے کی مورت کو ہم سجدہ نہیں کریں. کیسا ایمان ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ اگر چھڑائے یا نہ چھڑائے، سجدہ ہم نے نہیں کرنا تیری مورت کو، حکم تیرا ہم نے نہیں ماننا. تو 3 لوگوں نے کڑاکے نکال دیے ہیں وہ بابل کی حکومت کے. تو ابھی کتنے ہیں دنیا میں؟ کتنے مقدسین ہیں؟ بے شمار ہیں. تو پھر لگا لے گا. مقدسوں کو چپ نہیں لگنی، میں صاحب بتا رہا ہوں. ڈینگے شنگے جتنی مرضی دنیا مارتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مقدس چپ نہیں لگوانے لگا. مر جائیں گے. مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے، یسوع آئے گا، پھر جی اٹھیں گے، ساتھ بیٹھ جائیں گے تخت پہ، پھر عدالت شروع. ایسے ہی ہے نا. تو مقدسوں کے لیے موت در حقیقت منتقلی ہے. آپ ایک دنیا سے پھر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہو. کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے اور وہ ہمیں بھی زندگی بخشتا ہے. بارو خیال شام شیخ. ہاں جی. اور جب تک کہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. ہاں جی. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. جب خداوند یسوع المسیح آئے گا، جو مقدسین زندہ ہیں ان کے بدن فوراً ہی تبدیل ہو جائیں گے اور ان کو جلالی بدن مل جائیں گے. اور جو مقدسین مر گئے، خداوند یسوع المسیح پہلے ان کو زندہ کرے گا، اور یہ جو بدل گئے اور جو زندہ ہو گئے، یہ سارے مقدسین خداوند یسوع المسیح کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے اور ان کے سپرد عدالت کی جائے گی اور دنیا کا انصاف کیا جائے گا. جبکہ جو غیر مقدسین لوگ ہیں وہ مردہ ہی رہیں گے. تو اسے کہا گیا ہے کہ المسیح کی آمد پر مقدسوں کے بدن جلالی ہو جانا اور جو مردہ مقدسین ہیں وہ جی اٹھنا، اسے کہا گیا ہے پہلی قیامت. تو ہم لوگ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے. اور قیامت کا مطلب جو ہوتا ہے، لفظ کا مطلب ہے کہ قبر میں سے جی اٹھ کر قائم ہو جانا. یہ مطلب ہے اس کا. قیامت کا مطلب ہے قبر میں سے زندہ ہونا. تو جو لوگ پہلی قیامت میں ہوں گے ان پہ دوسری قیامت یا دوسری موت کا اثر نہیں ہوگا. ہاں جی پڑھیں. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں. ہاں جی. کیا ہے؟ پہلی بات ہے مبارک ہیں اور پھر مقدس ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں. آگے جی. بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. اچھا، یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جی جو مقدسین ہیں وہ خدا اور اس کے مسیح کے پادری ہوں گے؟ تو پادری تو بائبل میں نہیں ہے. تو دنیا میں شور ان کا ہی تو کون میں خام خواہ. ایسے نہیں ہے بھئی. تمہیں تو لکھا ہی نہیں گیا تو تم کون ہو؟ اسی لیے تو یہ کلام صحیح نہیں سناتے اور اسی لیے تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے کلیسیا کا. یہ سارے لومڑی بچے ہیں جو فصل کو خراب کرتے ہیں. تو یاد رکھیں بائبل مقدس میں کاہن لکھے ہیں، پادری نہیں لکھے.
اور کہنوں کے پادری خلاف ہیں. تو یہ کس گروپ سے ہوئے؟ بڑی واضح باتیں ہیں، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. ہاں جی، کاہن ہوں گے اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور 1000 برس تک اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. ہاں جی، صرف کاہن ہی نہیں ہوں گے، ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. خداوند یسوع المسیح خود بھی بائبل مقدس کے مطابق، نبوتوں کے مطابق بادشاہ اور کاہن ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی، اپنے مقدسوں کو بھی وہ بادشاہی میں شریک کرتا ہے اور انہیں کاہن بناتا ہے. بارک یا شام سے ہالےلویا. ہاں جی، دانیل 7:27 ہے. پھر ہم کیا کچھ ہیں اگر ہم خدا اور اس کے مسیح کے کاہن اور اس کی بادشاہی میں شریک اور تختوں پر بیٹھے اور عدالت ہمارے سپرد کی گئی ہے، تو ہم کیا کچھ ہیں؟ اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی. اس کی سلطنت اپنی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی. ہاں جی، دوبارہ ذرا پہلی والی آیت دوبارہ پڑھیں. اور تمام آسمان کے نیچے ہاں جی، اور تمام آسمان کے نیچے کیا ہوگا؟ سب ملکوں کی سلطنت سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور 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 سلطنت کی حشمت، یعنی اس کی گرینجر، اس کی شان و شوکت، سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی. حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی. اس کی سلطنت اپنی سلطنت ہے اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی. اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی. تو بالآخر آسمان کے نیچے جتنی مملکتیں ہیں کس کو بخشی جائیں گی؟ خداوند یسوع المسیح کے مقدسین کو. اسی لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنے بلائے جانے پر تو غور کرو. پڑھا ہے کبھی یہ آیت پڑھی ہے؟ اپنے بلائے جانے پر تو غور کرو کہ ہمارا بلاوا کوئی چھوٹا بلاوا ہے. تو یہ جو دنیا میں شور ہے جی کووڈ آ گیا تو ابھی جناب زومبی آنے والا ہے، کوئی اور بھی بلا پتہ نہیں کیا بکواس انہوں نے بنائی ہوئی ہے آنے والی ہے جی، لیبارٹری میں اتنے جراثیم پڑے ہیں تو جناب اتنی فلانی ٹمکانی، یہ ہونے والا ہے. یہ بکواس کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی دنیا کو قابو نہیں کر سکتے. یہ صرف ڈنگے ہیں، یہ صرف ٹیٹنیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیوں کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق یہوہ خدا خود ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ زمین یہوہ خدا کی ہے، یہ ابلیس کی اور اس کے مخالف مسیح کی نہیں ہے. تو میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق انہوں نے کوئی نہیں کامیاب ہونا. ٹرائیاں ہیں، ٹرائیاں مارتے رہو. اور پہلے جناب ایبولا آیا تھا وائرس، پھر جی آج کل کووڈ-19 آ گیا. کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ میں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں؟ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک سیکنڈ؟ ہاں اندازہ ہے؟ ورلڈو میٹر پہ جائیں، لکھیں گوگل پہ ورلڈو میٹر، دیکھیں ایک سیکنڈ میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو مارے کتنے نے کووڈ-19 نے؟ 50 لاکھ مارے ہیں. تو کیا فرق پائے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا. بڑی ڈنگے مار رہے تھے، کچھ نہیں ہوا، آگے بھی کچھ نہیں ہونا. کسی ایک مقدس کو یہ چپ نہیں لگوا سکتے، نہ کوئی مقدس ان کی مورت کو سجدہ کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. 3 نہیں قابو آئے ان سے، تو اب کہاں قابو آئیں گے؟
ممکن نہیں ہے. یہ صرف دنیا کی ڈنگیں ہیں, صرف سننے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے ہیں. انجوائے کرو. بالآخر سلطنت خداوند یسوع المسیح کے مقدسین کی ہے. بارک یا شام شیخ. اور اسی زمین پہ خداوند یسوع المسیح کے مقدسین ہیں اور انہوں نے رہنا ہے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ دنیا اتنی طاقتور ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے مقدسین کو زمین سے فنا کر دے. نہیں کر سکتی. کیوں کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور اس پر عالم ارواح, عالم ارواح کہتے ہیں موت, عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. تو ادھر ہی ہم نے کدھر جانا؟ ہم ادھر ہی ہیں. خداوند یسوع المسیح کے ہم مقدسین ہیں. الہی اختیار سے ہم یہاں پر ہیں, الہی اختیار سے ہم عبادت کرتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, نہ آسمان کا فرشتہ نہ زمین کے لوگ. بارک یا شام سے. ہاں جی دانیل 7:18 ہے. جی. لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور ابد تک, ہاں ابدالآباد تک اس کی سلطنت کے مالک رہیں گے. ہاں جی, حق تعالیٰ کے مقدس لوگ کیا کریں گے؟ سلطنت لے لیں گے. پھر کتنی کامیاب دنیا, کتنی کامیاب ہے. کیا کامیاب ہے؟ جب حق تعالیٰ کے لوگوں نے سلطنت لے لینی ہے تو دنیا کی کیا کامیابی ہے؟ پھر دنیا کی تو کوئی کامیابی نہیں. اور لکھا ہے عبدالآباد حکومت کریں گے. اور خداوند یسوع المسیح کی جو 1000 سالہ بادشاہی کی جائے گی, اس کے بعد پھر شیطان کو کھولا جائے گا, پھر جنگ و جدل ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع جنگ کرے گا. یہ جو کلیسیا نے یسوع پیش کیا ہوا ہے, جب نہ لڑتا ہے, نہ کسی کو مارتا, نہ جنگ کرتا ہے, اس قسم کا مکاشفہ میں نہیں ہے یسوع. 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ابلیس کھولا جائے گا, پھر وہ قوموں کو جمع کرے گا, پھر جنگ ہوگی. خدا اور اس کے برے کے خلاف شیطان لڑے گا, خانخواش لڑے گا اور پھر شکست کھائے گا. خانخواش شیطان ابلیس پرانا سانپ ہارا ہوا ہے. اسے صلیب پہ خداوند یسوع المسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے شکست دے دیا ہے ہمیشہ کے لیے. اب یہ ہارا ہوا ہمارے مقابلے میں آتا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں, اور بالآخر اس زمین پر سلطنت خداوند یسوع المسیح کے مقدسین کی ہونی ہے. نبوت ہے, لکھا ہوا ہے, ٹل نہیں سکتی. بارک یا شام شیخ. ہاں جی. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. ہاللیلویا. تو جب خداوند یسوع المسیح دوسری آمد میں آئے گا, آمد ثانی, تو خداوند یسوع المسیح تخت پر بیٹھے گا اور رسول بھی ساتھ بیٹھیں گے اور باقی مقدسین بھی بیٹھیں گے. بارک یا شام سے. اور عدالت ان کے سپرد کی جائے گی. خداوند یسوع المسیح بادشاہ اور سردار کاہن ہوگا. ہاللیلویا. بارک یا شام سے. آج کے لیے اتنا جی.